بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کا نہی دامہ جلانے کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانے جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، بریکنگ نیوز، خان کی مدد کے لیے جرنل آ گیا۔ توشہ خانہ فارغ، مسلم لیگ نون پریشانی کا شکار، شہباز نواز کی راہیں جدا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام بات کرتے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کی جو آئی تھی مہنگائی ختم کرنے کے لیے، جو مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ لے کر اسلام آباد پہنچے تھے کہ عمران خان نے بہت زیادہ مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہوا ہے، ہم آئیں گے اور عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیں گے، مہنگائی کو ہم کم کریں گے۔ لیکن جیسے ہی یہ حکومت سنبھالتے ہیں، اپنے کرپشن کے کیسز تو انہوں نے ختم کرنا شروع کر دیے، ساتھ ہی سابق وزیر اعظم عمران خان پر کیسز کرنا شروع کر دیے۔ خیال نہیں کیا انہوں نے تو صرف اور صرف مہنگائی کم کرنے کا خیال نہیں کیا، بلکہ مہنگائی کو آسمانوں تک لے جانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ناظرین اکرام، گزشتہ دنوں انہوں نے بجلی کے 7.5 روپے یونٹ میں اضافہ کیا۔ اب کل انہوں نے پٹرول کی قیمت میں بھی اچانک سے اضافہ کر دیا۔ یعنی جاتے جاتے ان کا جی ابھی بھرا نہیں ہے عوام کو رلاتے ہوئے، مزید چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے آخری گھڑی میں بھی ہم پاکستانی قوم کو روا کر جائیں، ان کو تکلیف پہنچا کر جائیں، ان کو مزید مہنگائی کا جو بوجھ ہے وہ ان پہ ڈال کے جائیں۔ تو انہوں نے ناظرین اکرام پٹرول کی قیمتوں میں اچانک سے اضافہ کر دیا، اور تھوڑا بھی اضافہ نہیں کیا، 20 روپے لیٹر پر لیٹر کے پیچھے انہوں نے 20 روپے اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب 300 روپے میں ایک جو موٹر سائیکل سوار ہے جس کے پاس اپنی سواری ہے، جس پہ وہ مزدوری کرنے نکلتا ہے، صبح صبح دیہڑی لگانے کے لیے نکلتا ہے، تو وہ 300 روپے کا تو پہلی فرصت میں تیل ڈلوائے گا، دیہڑی اس کی لگے یا نہ لگے۔ تو ناظرین اکرام، اس ظالم حکومت نے جاتے جاتے بھی ظلم کا پہاڑ گرا دیا پاکستانی قوم پر۔ اور نئے الیکشن کے متعلق جو ہے ناظرین اکرام، میاں محمد شہباز شریف اور میاں محمد نواز شریف، یعنی چھوٹے میاں اور بڑے میاں، اندر کی خبر رکھنے والے ذرائع یہ خبر دیتے ہیں کہ دونوں کا آپس میں اختلاف ہے، دونوں کی راہیں جدا ہیں، دونوں کی علیحدہ علیحدہ رائے ہے۔ اب چھوٹے میاں چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے، بڑے میاں چاہتے ہیں کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہو جائے، یعنی جلدی ہو جائے۔ تو چھوٹے میاں کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ چھوٹے میاں جو ہیں وہ مقبول نہیں ہیں، قبول ضرور ہیں۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے کل ایک بڑا بیان دے دیا ہے لائیو کہ الیکشن جو ہیں وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت اگر الیکشن کروانا ہے تو پھر 90 دن میں الیکشن ہوتے ہوئے پاکستان میں نظر نہیں آ رہے۔ میں نے اپنے گزشتہ کئی ویلاگ میں یہ بتایا ہے کہ الیکشن پاکستان میں نہیں ہونے جا رہے، تو میں پھر اپنی بات پہ قائم ہوں۔ ناظرین اکرام، میں نے اپنے ویلاگ میں سابقہ میں بتایا ہے کہ الیکشن پاکستان میں نہیں ہونے جا رہے، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں الیکشن اس سال میں ہوتے ہوئے دور تک نظر نہیں آ رہے۔ اور وزیر اعظم چھوٹے میاں صاحب کا جو بیان ہے اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ الیکشن لیٹ ہوئیں، التوا کا شکار کر جائیں الیکشن۔ انہوں نے کہا کہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، اگر نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوتا ہے پاکستان میں تو اس کے لیے تو پھر 4 سے 6 ماہ درکار ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، کیونکہ اس کے سلسلے میں تو پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی۔ جب نئی حلقہ بندیاں ہوں گی تو پھر 6 ماہ تو لگ جائیں گے، اور ناظرین اکرام 6 ماہ میں بھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین اکرام، جو کے پی کے اور پنجاب میں 90 دن میں الیکشن کروانا ضروری تھا آئین پاکستان کے تحت، انہوں نے اس کو طول دیا اور نگران حکومتیں بنائیں،
اور پاکستان کی تاریخ میں ایسی نگران حکومتیں ناظرین کرام آج تک نہیں آئیں جو اس طرح کی پاورفل ہوں۔ 1947 سے لے کر 2023 تک کوئی نگران حکومت ایسی نہیں آئی جیسی اب پنجاب اور کے پی کے میں آئی ہیں، کیونکہ یہ نگران حکومت ایک تو ان کو موقع زیادہ ملا، التوا کا شکار ہیں، طول دیا گیا ان کو، لیکن جو انہوں نے آرڈر کیے ہیں، جو انہوں نے کام کیے ہیں، جو منصوبے، جو اعلانات کیے ہیں، اس سے قبل اتنی پاورفل نگران حکومت پاکستان میں نہیں دیکھی گئی۔ تو ناظرین کرام دوسری طرف روح کرتے ہیں، سب سے مقبول ترین پاکستان کی جماعت تحریک انصاف، سب سے بڑا مقبول ترین لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب کل توشہ خانہ کے سلسلہ میں عدالت میں حاضر ہوئے تو ناظرین کرام وہ روسٹرم پر خود کھڑے ہو گئے اور 1 2 3 4 گھنٹے تک متواتر وہ کھڑے رہے۔ تو ناظرین کرام انہوں نے اپنی وکالت خود کی، اور جیسے بڑے بڑے قانون دان دلائل دیتے ہیں، خان صاحب نے اپنے کیس کے متعلق اپنے دفاع میں خود دلائل دینا شروع کیے۔ سب سے بڑے جو ان کے دلائل کا جو بات کا جو بیان کا لب لباب ہے ناظرین کرام، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ویسے تو 35 سوالوں کے انہوں نے جوابات دیے، لیکن میں لب لباب رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میری غیر موجودگی میں میرے خلاف جو گواہ ہیں ان کا ریکارڈ، ان کا بیان ریکارڈ کس طرح کیا جاتا ہے، یہ تو ہے ہی غیر قانونی۔ تو ناظرین کرام اکثر آپ نے دیکھا جب کسی کی گواہی ہوتی ہے تو جس کے خلاف گواہی دے رہا ہوتا ہے اس بندے کا عدالت میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ بڑا اہم انہوں نے اٹھایا۔ دوسری بات خان صاحب نے سب سے بڑی اہم بات جو کی، انہوں نے کہا میرے پاس گواہ ہیں جن کے ذریعہ سے میں نے توشہ خانہ کے جو میرے تحائف تھے وہ میں نے فروخت کیے۔ انہوں نے کہا جج صاحب نے جب یہ الفاظ خان صاحب نے بیان دیا، اپنے دلائل دیے، تو جج صاحب کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن کے وکلاء وہاں موجود تھے سب دیکھتے رہ گئے، حیران ہو گئے۔ خان صاحب نے کہا میرے پاس گواہ ہیں جن کے ذریعہ سے میں نے اپنے تحائف فروخت کیے۔ اس سے قبل ناظرین کرام ہم سنتے آ رہے ہیں کہ زلفی بخاری کے ذریعے سے فروخت کیے گئے، فلاں کے ذریعے سے، لیکن خان صاحب نے بہت بڑا انکشاف کر دیا۔ خان صاحب نے کہا کہ میرے ملٹری سیکٹری بریگیڈیئر وسیم چیمہ، اس کے ذریعے سے میں نے اپنے تحائف فروخت کیے۔ ناظرین کرام یہ بہت بڑا انکشاف ہے کہ میرے ملٹری سیکٹری بریگیڈیئر وسیم چیمہ، ان کو طلب کریں، ان کی گواہی لیں، ان کے ذریعے سے میں نے اپنے تحائف فروخت کیے۔ جو ناظرین کرام اس وقت بریگیڈیئر تھے، اب بتایا جاتا ہے کہ وہ میجر جنرل بن چکے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں سیشن جج، کیا وہ حاضر سروس جرنل کو گواہی کے لیے اپنی عدالت عالیہ میں طلب کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے۔ تو ناظرین کرام خان صاحب نے سب کے خواب چکنا چور کر دیے جو یہ سوچ رہے تھے کہ خان کی نااہلی 5 اگست سے پہلے کر دی جائے گی اور خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب ان کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ خان صاحب نے اتنا بڑا بم گرا دیا ہے عدالت پہ، عدالت کے جج ہمایوں دلاور پہ اور الیکشن کمیشن پہ۔ بھائی کارلو طلب ہونا جرت جے تے کارلو طلب ہونا حاضر سروس جرنیل نو بلاؤ تو لوگ گواہی۔ تو ناظرین کرام یوں خان صاحب نے اپنا مقدمہ خود لڑا، جس کے بعد جو خان صاحب کے وکیل ہیں انتظار حسین پنجوتا صاحب، انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ خان صاحب اور میری عمر میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن اس کے باوجود خان صاحب روسٹرم پر کھڑے رہے، تقریباً 4 گھنٹہ برابر وہ کھڑے رہے، نہ وہ تھکے، نہ انہوں نے کچھ سپورٹ لی کسی چیز کی، نہ وہ بیٹھے۔ اس کے اگر خلاف دیکھیں، میں اپنا بتاؤں تو ناظرین کرام انہوں نے یہ لکھا کہ میں 2-4 دفعہ میں نے ٹیک لگائی، تھک گیا تھا میں، لیکن میرے مقابلے میں خان صاحب ذرا بھی تھکے نہیں۔ جس کے متعلق میں نے پوچھا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے خان صاحب سے کہ خان صاحب آپ تھکے نہیں ہیں، میں تو تھک گیا تھا۔ تو خان صاحب نے جواب دیا میں حق سچ کی جنگ لڑ رہا ہوں، جو حق سچ پہ ہوتا ہے وہ تھکتا نہیں، میرے حوصلے بلند ہیں۔ تو ناظرین کرام یوں دیکھیں تو خان صاحب نے اپنا مقدمہ خود لڑا اور اس غبارے سے ہوا نکال دی
بلکہ غبارے کو ہی پھاڑ دیا۔ جو یہ سوچ رہے تھے خان صاحب کی نیلی ہو جائے گی، نہ خان صاحب اندر ہو جائیں گے، ان کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، مزید خان صاحب سے میڈیا نمائندوں نے سوال کیے الیکشن کے متعلق، تو خان صاحب نے کہا کہ اگر الیکشن لیٹ ہوتے ہیں، التوا کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ تو اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہے، کیونکہ جو انہوں نے مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، جو انہوں نے مہنگائی کا بم گرایا ہوا ہے، لوگ پاکستانی قوم پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں، ان کو بددعائیں دیتے ہیں، ان سے تنگ ہیں، اتنے تنگ ہیں کہ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر الیکشن لیٹ ہوتے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہے، ہمیں فائدہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، الیکشن میں نہیں جا رہے، ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں جائیں گے تو ان کو صاف شفاف شکست نظر آ رہی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر الیکشن جتنے بھی دیر سے ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کو تو فائدہ ضرور ہے، لیکن اس کا پاکستان، ملک پاکستان کو نقصان ہے، جو میں یہ پسند نہیں کرتا۔ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا۔ اللہ حافظ۔